چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے, یاد کر لیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں, وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے, تو جو سب سے بڑی رحمت ہو, جو سب سے بڑی نعمت ہو. اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے, یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے. احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے, حدیث قدسی ہے, اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا. جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے, ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ اوقات یہ وسوسہ بھی ڈالتے ہیں کہ جب نبی پاک مکے میں پیدا ہوئے تھے, حضور مکے میں جلوہ گر ہوئے نا, تو مکے والوں نے تو لائٹیں نہیں لگائی تھی, جھنڈے نہیں لگائے تھے, انہوں نے تو جلوس نہیں نکالے تھے, تو تم کون ہوتے ہو؟ تو میں نے کہا بیٹا یہی بات تو ہے کہ انہوں نے نہیں لگائے تھے اس لیے تو ہم لگا رہے. دیکھو جو اللہ نے انتظام کروائے اور کیے, جو فرشتوں سے کہا, اب وہ تو لوگ مانتے نہیں, چلو نہ مانو یار, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ بڑے لطف والی بات ہے. کہتے ہیں جو آپ صرف یہ ثابت کریں کہ جو مکے میں افراد تھے انہوں نے میلاد منایا ہے. میں نے کہا آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی پاک مکے میں 12 ربیع الاول کی رات آج سے 1450 سال قبل تقریباً جلوہ گر ہوئے, تو اس وقت شہر مکہ میں نبی پاک کی والدہ اور دادا نکال کے بات کر رہا ہوں, بہت جملہ ہے, ان کے علاوہ آپ بتائیں مکے کے اندر ٹوٹل کتنے مسلمان تھے؟ جس رات پیدا ہوئے آیا کہ 10,000 تھے, 20,000 تھے, 30,000 تھے, 40,000 تھے, کتنے تھے؟ کہتے ہیں اس وقت تو وہ کافر تھے. سمجھ آئی؟ تو میں نے کہا پھر کافر نے بھی کبھی نبی کا جھنڈا لگایا ہے؟ مجھے بتا. کافر بھی لائٹنگ کرے گا؟ کہ جی نہیں کرے گا. تو میں نے کہا آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ جی ہم تو مسلمان ہیں. میں نے کہا پھر بندے کا پوت بان کافر والے کام کیوں کرنا, مسلمان والے کام کرنا. ہم میلاد مناتے ہیں کیوں؟ میلاد اس کی منائی جاتی ہے جو پیدا ہوتا ہے, اور رسول پیدا ہوئے. خدا کی کبھی میلاد منائی؟ کیوں؟ خدا کبھی پیدا نہیں ہوا. لم یلد ولم یولد ہمارا عقیدہ ہے, نہ وہ پیدا ہوا ہے کسی سے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. خدا کی ولادت کا دین نہیں آ سکتا, نہ ہی اس کا میلاد ہو سکتا ہے. رسول کا میلاد سنی منا کر یہ بتاتے ہیں کہ رسول پیدا ہوئے ہیں اور ہم رسول کو خدا کے برابر نہیں مانتے. یہ میلاد بھی جو ہے شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے, شرک کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے, کہ کہیں کوئی انجانے میں یہ نہ سمجھ لے کہ رسول بھی خدا کے برابر ہے. نہیں, ہم بار بار میلاد منا کے بتائیں گے رسول پیدا ہوئے تھے اور خدا پیدا نہیں ہوتا. کیا آپ نے یہاں کسی کو بینڈ بجاتے ہوئے دیکھا؟ گانا گاتے ہوئے دیکھا؟ نعت پڑھتے ہوئے دیکھا؟ بیان کرتے ہوئے دیکھا؟ تو ہم نے کون سا غلط کام کر دیا کہ تم ہمیں بدعتی کہتے ہو؟ کیا بیان کرنا بری چیز ہے؟ کیا سرکار کی تعریف کرنا بری چیز ہے؟ کھلانا نیاز دینا بری چیز ہے؟ نہیں. ہم اگر یہاں میوزک لگا کر ڈانسنگ کرتے, گانا گاتے, تو تم کہہ سکتے ہو کہ ہم غلط کرتے ہیں. ہم تو حضور کی تعریف کرتے ہیں, تو بدعت کیسے ہو سکتی؟ مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا, کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا, پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی, پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی, پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو, اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا.